الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العسام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن تودعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع متضرع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت طاقته وانزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. ظلمت نفسي وتجرعت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترتا وكم من فادح من البلاء أقلتا وكم من عتار وقيتا وكم من مكروه دفعتا
وكم من ثناء جمیل لست اهلا له نشرتا، تو نے میری کتنی تعریفیں عام کر دی جس کا میں ہرگز اہل نہ تھا. اللہم عظم بلائی، یا معبود میری مصیبت عظیم ہے. وافرت بی سوء حالی وقصرت بی اعمالی، میرے اعمال بہت کم ہیں. وقعدت بی اغلالی، گناہوں کی زنجیروں نے مجھے جکڑ لیا ہے. وحبسنی عن نفعی بعد آمالی، وخدعتنی الدنیا بغرورها ونفسی بجنایتها ومثالی. یا سیدی فاسألک بعزتک الا يحجب عنك دعائی سوء عملی وفعالی، ولا تمضحنی بخفی ما اطلعت علیہ من سری، ولا تعاجلنی بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا، وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيره، میرے معبود تیرے سوا کون ہے میرا، کہ اسألہ کشف ضری، جس سے سوال کروں کہ میری تکلیف کو دور کر دے. والنظر فی امری، اور میرے امور پر نظر رکھے. الہی و مولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي، ولم احترس فيه من تزيين عدوي، فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء، وتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدوده، وخالفت بعض أوامرك، ولك الحجة علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك، وألزمني حكمك وبلاؤك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، اپنے نفس پر زیادتی کے بعد میں تیری خدمت میں تیرے حضور آ چکا ہوں. معتذرا ناظما، معذرت کرتے ہوئے پشیمان ہوں. منکسرا مستقیلا، میں ہار چکا ہوں، معافی کا طلبگار ہوں. مستغفرا منیبا، مقرا مذعنا معترفا، تائب ہوں، گناہوں کا اقرار کرتا ہوں. لا اجد مفرا مما کان منی، جو کچھ مجھ سے ہو چکا اس سے فرار کی کوئی جگہ نہیں ہے. ولا مفزعا توجہ الیہ فی امری غیر قبولک عذری وادخالک إياي في سعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري، وفكني من شد وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني، يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي. يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي. يا إلهي وسيدي وربي، أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك،
وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعا وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعا وأشارت باستغفارك مذعنا ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عن سب ملك يا كريم يا رب يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها دنیا کی مختصر تکلیفوں اور مصیبتوں کے مقابل بھی میری ناتوانی کو تو جانتا ہے وما یجری فیہا من المکارہ علی اہلہا اور جو اہل دنیا پر مصیبتیں آتی ہیں علی ان ذالک بلاء ومکروہ اگر جو تنگی و سختی کا ٹھہراؤ اور بقا کا وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے قلیل مقتو یسیر بقاء قصير مدته وكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي لعليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك وبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج العاملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين
يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين، أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته، وضاق طعم عذابها بمعصيته، وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك، ويناديك بلسان أهل توحيدك، ويتوسل إليك بربوبيتك. يا مولاي، فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك؟ أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوتا وترى مكانا؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفا؟ أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقا؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب؟ أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها؟ هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك. فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما، لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة نمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت، وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفر أو خطأ تستر. يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب، يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رزقي، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي. يا ربي يا ربي يا رب يا ربي
أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك مأمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب قو على خدمتك جوارحي پروردگار تیری خدمت میں آنے کے لیے یعنی تیری عبادت کے لیے میرے بدن میں قوت اور طاقت عطا فرما واشدد علی العزیمۃ جوانحی اور میرے دل کے ارادوں کو مضبوط فرما وهب لي الجد في خشیتک والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرد ومن كادني فكيد اے خدا جو میرے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو اس کے لیے ایسا ہی کر اور جو میرے ساتھ مکر کرے تو اس کے ساتھ ایسا ہی کر واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعتق علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك واقلني عثرتي واغفر ذلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي پس اے پروردگار میں نے اپنا رخ تیری طرف کیا وإليك يا ربي مددت يدي اور تیرے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہوں فبعزتك استجب لي دعائي تو اپنی عزت کے تو پہلے میری دعائیں قبول فرما وبلغني منایا اور میری تمنائیں برلا ولا تقطع من فضلك رجائي اور اپنے فضل و کرم سے لگی میری امید کو منقطع نہ کر فاکفنی شر الجن والانس من اعدائي یا سریع الرضا یا سریع الرضا ایک مرتبہ اور مل کے یا سریع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقام يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاكم الله.
بار دیگر نعرہ صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین. والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین. والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ومولانا ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. دعاء امام زمانہ عجل الله تعالى فرجه الشريف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خدا متعال کا شکر ہے کہ اس نے شب جمعہ ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عنایت فرمائی ہے اور رمضان المبارک کے بعد پہلی شب جمعہ ہے، لہٰذا ایک بار پھر بیلیٹڈ عید کی مبارکباد آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ رمضان کی اطاعت و عبادات قبول و منظور ہوں. خدا متعال کی بارگاہ میں آپ نے جو زکوٰۃ فطرہ ادا کی ہے اسے اللہ قبول فرمائے، آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے، کسی کا محتاج نہ کرے، اور مومنین جو کسی مشکل میں گرفتار ہیں بتصدق امام محمد تقی الجواد علیہ الصلوۃ والسلام مشکلات کو حل فرمائے. جو کووڈ-19 میں مریض ہیں انہیں مولا سید سجاد علیہ السلام کے صدقے میں شفا کاملہ عنایت فرمائے، اور پروردگار تو اپنے غیب سے دروازوں کو کھول دے اور جتنا جلد ہو سکتا ہے انسانیت کو اس وبا اس مصیبت سے نجات عطا فرما دے. اللہ سے جو مانگنا ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق نہیں، رب کی قدرت اور اس کی مشیت کے مطابق مانگنا چاہیے، پھر جو وہ مصلحت میں سمجھے گا عطا فرما دے گا. اگر اللہ سے مانگنے میں بھی پس و پیش سے کام لیں گے تو پھر کس سے انسان کھل کے مانگ سکتا ہے اور کس سے بات کر سکتا ہے. خود دعائے کمیل میں مولا کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ اسألہ کشف ضری والنظر فی امری، کہ تو ہی ایک واحد پروردگار وہ ذات ہے کہ جس سے میں اپنی مشکلات کو کھل کے بیان کر سکتا ہوں اور اپنا شکوہ پیش کر سکتا ہوں، والنظر فی امری، اور تجھ سے درخواست کر سکتا ہوں کہ میرے امور پر نگاہ کر. اس لیے کہ جو مخلوق ہیں ان میں کئی مسائل ہیں، کئی مرتبہ ہم اپنی مشکل کو کسی کے سامنے اس لیے نہیں بیان کر سکتے کہ حیا آتی ہے، بعض مرتبہ اس لیے نہیں بیان کر سکتے کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ خود بے بس ہے، وہ کیا ہماری مشکل کو حل کرے گا. بعض مرتبہ ہم جانتے ہیں کہ نہیں، اگر اس کی کچھ اختیار میں ہے بھی تو شاید ہمارے لیے اتنا کام نہ کر پائے. بعض مرتبہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری عزت ختم ہو جائے گی. تو کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ اگر وہ وعدہ کر لے تو وعدہ پورا نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے کہ ہماری کچھ مشکل کو حل کر سکے، پوری مشکلات حل نہ کر سکے، ہو سکتا ہے کہ بعد میں جتانے لگے. تو یہ مخلوق سے مانگنے اور خدا سے مانگنے میں سارے فرق ہیں. تو اے پروردگار تو ہی تو ایک ہے کہ جس سے میں اپنی مشکل کو کھل کے بیان کر سکتا ہوں، اور مجھے یقین اور امید ہے کہ تیرے در میں کوئی کمی نہیں ہے. میرے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، اور ایک بات یہ ہو سکتی ہے کہ ابھی مصلحت ہی میں نہیں میرے کہ وہ مجھے عطا ہو، ورنہ تو جب خدا سے بات کرنی چاہیے تو انسان اپنے جو دل کا حال ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش کرے. ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، واقعہ نہیں، تھوڑی سی حکایت ہے کہ رکشہ والا، پاکستان میں رکشہ بہت کامن ہے، تو وہاں ایک لاہور میں رکشے والے نے پیسنجر سے کو بہت زیادہ کرایہ مانگ لیا. تو اس نے کہا کہ یہ تو بہت زیادہ تم نے جو ہے وہ مانگ لیا کرایہ. تو اس نے جواب دیا کہ دیکھیں صاحب، گاہک سے اور رب سے زیادہ مانگ لینا چاہیے، پھر جتنی جس کی مرضی وہ عطا کر دے. تو رب سے کم نہیں مانگنا چاہیے، ہمیشہ زیادہ مانگنا چاہیے. اللہ آپ کو
چہردہ معصومین کے صدقے میں بہت زیادہ عطا فرمائے، دنیا میں بھی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ یہ خود پیغام ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، نہ دنیا کو فراموش کرو نہ آخرت کو۔ اے پروردگار تو اپنی مشیت کے مطابق جتنا ہمیں حسنات ہمارے لیے لائق ہیں ہم اس سے بھی بڑھ کر دنیا اور آخرت میں تو ہمیں عطا فرما دے۔ بتصدق محمد و آل محمد ایک مل کے صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ مومنین کے نام یہاں پر آ رہے ہیں، جن جن کے نام آئیں گے انشاءاللہ ہم پھر سے آخر میں سورہ فاتحہ پڑھوائیں گے ان کے لیے اور تمام دعاؤں کو شامل رکھیں گے۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے رمضان کے بعد بھی ہمیں اس طرح سے ذوق و شوق سے جوائن کر رہے ہیں۔ دیکھیں ہم رمضان کے بعد پہلی شب جمعہ ہے، اور شب قدر کے بعد جو شب جمعہ جو ایک رمضان میں آئی تھی، مجھے تو جو اس وقت ویورز نظر آ رہے ہیں اتنے ہی ویورز جو ہے وہ شب جمعہ میں بھی تھے، یعنی رمضان کے بعد بھی الحمدللہ اتنے ہی جوائن کرنے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں۔ اس سے ہم سمجھ میں آتا ہے کہ ہم رمضان سے باہر نکلے ہیں، ہم اسلام سے باہر نہیں نکلے ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ ایک ایئر لائن ایک اسلامک کنٹری سے فلائی کر رہی تھی، خود میں بھی اس میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں پر حجاب کی سختی ہے۔ جیسے ہی وہ پلین فلائی کیا تو بہت سی خواتین نے تقریباً 90% نے حجاب اتار دیا، تو وہاں ایک بزرگ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ خواتین ہم اس کنٹری سے باہر نکلے ہیں، ہم اسلام اور شیعت سے باہر نہیں نکلے۔ تو ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم رمضان المبارک اللہ کا انعام، اللہ کا تحفہ، اس سے باہر نکلیں۔ ظاہر ہے کہ شوال اور رمضان میں فرق تو خود بخود ہو جاتا ہے، ایک نیچرل فطری بات ہے۔ مولا کائنات سے ان کی کنیز سے ان کے بارے میں سوال کیا گیا علی کی شہادت کے بعد کہ علی کے بارے میں بتلاؤ کہ وہ کیسے تھے، رجب میں زیادہ عبادت کرتے تھے یا شعبان میں زیادہ عبادت یا رمضان میں زیادہ عبادت؟ اس کنیز نے جواب دیا کہ میری زندگی گزر گئی، مجھے تو علی کے رمضان اور شوال میں فرق ہی محسوس نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ ایک مل کے صلوات اور بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو وہ تو مولا کائنات کا مرتبہ اور شان ہے کہ کوئی فرق ہی نہیں ہے، چاہے رمضان ہو یا شوال ہو یا ذوالقعدہ ہو ذوالحج ہو، لیکن بہرحال ہم گناہگار بندے ہیں، تو ہمارا جو شوال ہے وہ رمضان کی طرح ہونا تو بڑا مشکل ہے۔ وہ افطار اور سحری کی برکتیں اور پھر وہ تلاوت قرآن، اگر سے کوئی اس کو کنٹینیو کر سکے تو کیا ہی کہنا۔ اور ایک بات یہ کہ 4 شوال المکرم، دیکھیں پاکستان میں جو عید تھی وہ سنڈے کو تھی، آسٹریلیا میں مثال کے طور پر عید منڈے کو تھی، تو اگر آسٹریلیا کے حساب سے کاؤنٹ کریں تو منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے اور تھرسڈے، آج 4 شوال ہے، اور پاکستان کے اعتبار سے کل 4 شوال گزر چکی، آج 5 شوال ہے۔ تو مستحب ہے خاص کہ 4 شوال سے لے کر 9 شوال تک پھر روزہ رکھے انسان۔ ارے مولانا ابھی تو ہم نے پورا رمضان روزہ رکھا ہے اور آپ پھر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم 4 شوال سے 9 شوال تک روزہ رکھیں؟ آج واجب نہیں ہے لیکن مستحب ہے اور بہتر ہے خاص۔ دیکھیں ویسے تو جن موقعوں پر روزہ رکھنا حرام یا مکروہ ہے، اس کے علاوہ سارا سال ہی مستحب ہے نا کہ انسان روزہ رکھے، لیکن کچھ تاریخیں خاص معین ہو جاتی ہیں، مثلا 15 شعبان المعظم ہے، 27 رجب المرجب ہے، دحو الارض کی تاریخ ہے جو آئے گی، 25 ذوالقعدۃ الحرام جس میں زمین بچھائی گئی، انشاءاللہ اس وقت قریب میں ذکر بھی کریں گے اس موقع کا۔ تو کچھ موقعوں پہ تو خاص روزہ رکھنے کی تاکید ہے۔ اسی طریقے سے 4 شوال سے لے کر 9 شوال اکثر مراجع نے فرمایا ہے کہ خاص مستحب ہے کہ آپ روزہ رکھیں، اور اس کی مصلحت علماء نے بیان کی ہے کہ دیکھیں 3 دن تو عید کے ہو گئے، پہلی شوال مکرم تو عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، اس دن اگر کوئی بہت متقی تقویٰ کا اوور ڈوز ہو جائے، اس سے کہے کہ میں پھر بھی روزہ رکھوں گا، تو نہیں، وہ حرام ہے، کیونکہ اللہ نے ایک بریک دیا ہے خاص کہ روزہ عادتاً نہ رکھو، عبادت کے طور پر رکھو۔ بہت غور کیجیے گا، کوئی بھی اللہ کے حکم سے کیا ہوا کام ہم عادتاً نہیں کر سکتے، عبادتاً کرنا ہے۔ عادت کا مطلب ہے کہ اب روزہ رکھنے کی عادت ہوئی ہے، چلو عید پہ بھی روزہ رکھ لو، نہیں، اللہ نے باقاعدہ اس کو بریک کروایا، اس کنٹینیویشن کو، کہ نہیں آج روزہ رکھنا حرام ہے، آج ہم حکم دے رہے ہیں کہ تم کھاؤ پیو، تاکہ تمہارا روزہ رکھنا عادت میں نہ رہے بلکہ عبادت کی نیت سے ہو۔ اور جو اردو اچھی طرح سے درک کر لیتے ہیں، میں ان کے لیے ایک جملہ کہہ لوں کہ عادت میں اور عبادت میں فقط ایک با کا فرق ہے۔ عادت آپ لکھیں اور عین اور الف کے درمیان با اضافہ کر دیں تو وہ عادت عبادت بن جاتی ہے۔ تو عادت اور عبادت میں با کا فرق ہے، اور علی نقطۂ با ہے، تو علی جب تک
عبادت میں ان کی محبت شامل نہ ہو تو عبادت ہی نہیں بنتی ہے. ایک مل کے اور صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو بات واضح ہو رہی ہے. تو پہلی شوال المکرم تو کہا روزہ رکھنا حرام ہے. دوسری اور تیسری شوال کو بھی احتیاط کروائی گئی کہ ٹھیک ہے آپ نہ روزہ رکھیں. 4 شوال سے پھر مستحب ہے کہ روزہ رکھیں. اور یہ جو مستحب ہے یہ ضروری نہیں کہ 4 سے 9 تک جو پورا رکھے گا اسی کو ہی یہ ثواب حاصل ہوگا. 4 شوال مس ہو گئی ہے، 5 شوال فرض کیجئے مس ہو جائے، آپ 6 کو رکھ لیں، 7 کو رکھ لیں، 8 کو رکھ لیں، 9 کو رکھ لیں، تو اس کی مصلحت علماء نے یوں بیان کی ہے کہ 3 دن تو عید کے ہو گئے، پہلی، دوسری، تیسری شوال. ٹھیک، چوتھی شوال سے پھر روزہ شروع کرو اور گویا ایک طریقے سے ماہ رمضان کو ابھی کمپلیٹلی الوداع کہو. بہت غور کیجیے گا، ایک لطیف سا نکتہ ہے یہاں پر. اگر ایک شخص ہے کہ جو آپ سے بڑا قریب ہے، اچھا میں والدین کی مثال دے دیتا ہوں. والدین اولاد کے لیے بالخصوص یہ کہ اگر 1 سال بعد ان سے ملاقات ہو رہی ہے، رمضان 1 سال بعد آتا ہے نا، تو اب 1 سال بعد آپ کے والدین سے ملاقات ہوئی. بعض ہمارے احباب جو پردیس میں رہنے والے ہیں وہ 6 سال، 7 سال، 10 سال گزر جاتے، نہیں مل پاتے والدین سے اپنی مجبوریوں کی وجہ سے. تو فرض کیجئے کہ سالوں بعد اگر کسی کی ملاقات ہو اور 1 مہینہ ملاقات رہے، رمضان 1 مہینہ گزرا، 1 مہینہ ملاقات رہے، 1 مہینے کے بعد اب انہیں وداع کرنے کا موقع ہے، تو آپ کی کیا حسرت اور خواہش ہوگی؟ آپ ایئرپورٹ پہ جائیں گے انہیں وداع کرنے کے لیے تو کیا پارکنگ لاٹ سے کہہ دیں گے خدا حافظ، یا گھر سے ہی کہہ دیں گے اوبر یا ٹیکسی میں کہ خدا حافظ؟ ایسا قطعاً نہیں کریں گے. آپ جائیں گے ایئرپورٹ پہ بھی پارکنگ لاٹ سے خدا حافظ نہیں کہیں گے، آپ جائیں گے اندر تک، کاؤنٹر تک. اچھا کاؤنٹر تک پہنچیں گے تو جتنا آپ سے ہو سکے گا وہاں تک ان کے ساتھ رہیں گے. یہ مناظر آپ نے خود دیکھے ہوئے نا ایئرپورٹس پر کہ جتنا آخر تک ممکن ہو سکتا ہے ساتھ رہتے ہیں، اور وہاں پر بھی گریا ہو رہا ہوتا ہے اور رو رہے ہوتے ہیں، والدین سے لپٹ کر، لوگ بچوں سے لپٹ کر، کہ اب فرض کیجئے کہ 1 سال بعد ملاقات ہونے والی ہے. تو ایسا ہوتا ہے نا، یہ جذبات ہوتے ہیں انسان کے. اور کئی دفعہ پاکستان کے معاملات میں وہ سفارش وغیرہ لگوا کے اگر اس کے لیے گنجائش ہے تو وہ اندر بھی چلا جائے گا ایئرپورٹ کے، جہاں تک کہ عام پیسنجرز یعنی جو عام مسافر چھوڑنے والے نہیں جا سکتے، وہ آخر تک کوشش کرے گا کہ جتنا ہو سکے میں جاؤں. اور جب وہ اندر چلے بھی جائیں گے تو دیکھتا رہے گا آخری نگاہ تک. یہ جو کیفیت ہے نا، گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ تمہیں رمضان سے ایسا عشق ہو کہ ابھی رمضان ختم ہوا ہے نا، تم رمضان چھوڑنے کو تیار نہ ہو. یعنی میں اتنا رمضان سے محبت کرتا ہوں، رمضان کو اپنے دل میں ایسا بسا چکا ماہ رمضان مبارک کہ میں رمضان سے ودا ہی نہیں ہونا چاہتا. تو جتنا ممکن ہے آخر وقت تک ساتھ چلتے رہو، ساتھ چلتے رہو، ساتھ چلتے رہو. کب تک ساتھ چلیں؟ کہ دیکھو رمضان کے بعد تو ہم نے ایک بریک دیا ہے تاکہ وہ عادت تمہاری ٹوٹے، عبادت ہو عادت نہ ہو. تو 3 دن عید کا گیپ ہو گیا، 4 شوال سے پھر رمضان کو الوداع کرنے کے لیے روزے رکھنا شروع کر دو کہ پروردگار رمضان چلا بھی گیا تب بھی میرا دل روزوں میں ہے، ابھی تک میں نہیں ودا کر سکتا. اور 4 سے 9 شوال تک پھر روزے رکھو. سبحان اللہ. بات واضح ہو رہی ہے؟ کتنا خوبصورت ہے. تو یہ اس کا ایک فلسفہ بیان کیا گیا ہے. اور ماشاءاللہ آپ کے میسیجز بھی آ رہے ہیں، لیکن جب میں خود تقریر کر رہا ہوتا ہوں تو میرے لیے مشکل ہوتا ہے کہ میں میسیجز کو شیئر کرتا رہوں، لیکن آپ کے جذبات ہم تک پہنچتے رہتے ہیں. اور مولا آپ کو شاد و آباد رکھے، کوئی غم عطا نہ فرمائے. تو یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہمیں سمجھایا گیا کہ دیکھ فقط روزے کی بات نہیں، اب تلاوت قرآن کی بھی یہی بات ہے. اکثر مومنین ماشاءاللہ ایک پارے کی تلاوت کرتے ہیں، اگر ایک پارا نہ ہو سکے تو رمضان کے بعد بھی مجھے یقین ہے کہ کوئی نہ کوئی عادت آپ نے رکھی ہوئی ہوگی اور اس کو آپ کنٹینیو کیجیے گا. اور رمضان کے جو اثرات ہیں، برکتیں ہیں، حرام سے بچنا ہے، اپنے آپ نگاہ کو حرام سے بچانا، زبان کو حرام سے بچانا، انشاءاللہ اس کی عادت آپ جاری رکھیے گا. اور اگر یہ عادت ہم نے جاری رکھ لی، اگر میں بڑا کنسائز کر کے آپ کو 2-3 پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، دیکھیں انشاءاللہ رمضان کے بعد اگر ہم نماز اول وقت کے پابند ہو گئے، ایک بات. دوسرا یہ کہ انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو حرام سے محفوظ رکھنے لگے، بالخصوص اپنی نگاہوں کو، اپنی زبان کو اور اپنے عفت کو زیر شکم اگر ہم حرام سے محفوظ رکھنے لگے اپنے آپ کو، دوسرا پوائنٹ ہو گیا. اور تیسرا یہ کہ ہم نے کچھ نہ کچھ تلاوت قرآن کو بھی اپنے روٹین میں رکھا. آپ یقین جانیے آپ کامیاب ہیں انشاءاللہ. یہ میں نے خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیا. نماز اول وقت میں، جہاں تک ممکن ہو نماز اول وقت. دوسرا یہ کہ نگاہوں کو، زبان کو، عفت کو بچانا، حرام سے محفوظ رکھنا. اور تیسرا پوائنٹ کہ کچھ نہ کچھ تلاوت قرآن. تو انشاءاللہ آپ نے رمضان کی روح کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اسے کھویا نہیں آپ نے. رمضان کے دن چلے گئے،
لیکن اس کے ایسنس آپ کے ساتھ ہے. بات واضح ہو رہی؟ تو یہ کوشش کیجیے انشاءاللہ سے, اور اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اور آپ سے بھی دعاؤں کی التماس کی گزارش ہے. اور دیکھیں, تو ایک نقطہ تو یہ ہو گیا, میں نے 5-6 پوائنٹ سوچے ہوئے تھے, ابھی تو پہلا ہی نقطہ مکمل ہوا ہے. اور میں رمضان کے بعد اب پہلی شب جمعہ ہے, تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ لوگ کہیں کہ مولانا صاحب تو اب شروع ہوئے تقریر, تو وہ تو رمضان ہی کے مزاج پہ 1 گھنٹے کی تقریریں کر رہے ہیں, تو میں اتنا زیادہ طول نہیں جاؤں گا. اور ہم نے ابھی مولا کائنات کی شہادت رمضان المبارک میں اس کا دن منایا ہے, اور شہادت میں گریہ کیا ہے اپنے اپنے طور پر, گھروں میں بیٹھ کر ہی صحیح. کچھ لوگوں کے لیے موقع مل سکا کہ وہ جلوس میں جا سکیں, کچھ لوگوں کے لیے نہیں مل سکا. لیکن ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب ایک بہت سینئر شاعر ہیں پاکستان کے, اور جو شعراء حضرات ہیں وہ تو یقیناً ان کے نام سے واقف ہیں, بہت ہی سینئر شاعر ہیں. تو ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب کی ایک نظم میری نظروں سے گزری تھی, بڑا اچھا لگا مجھے. وہ کہتے ہیں کہ مولا کائنات کی ہم نے مجلس تو کی, ماتم تو کیا, 21 رمضان المبارک ہم نے مولا کی شہادت کا دن اس کو تعزیت کے طور پر منایا, لیکن وہ شاعرانہ طریقے سے پوچھتے ہیں ہلال نقوی صاحب کہ یہ کس سے پوچھوں, یہ کس سے پوچھوں, علی کی مجلس, علی کا ماتم, علی پہ رونا. غور کیجئے گا, علی کی مجلس, علی کا ماتم, علی پہ رونا, یہ سب روا ہے, یہ سب بچا ہے. یعنی اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں. اس کیونکہ اگلا جو مصرے آنے والے ہیں اس سے کہیں یہ کوئی تبادر نہ ہو جائے کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ عزاداری بھی کی تو کیا فائدہ ہوا کہ جب تک کہ فلاں فلاں کام نہ کیا. نہیں, ہم یہ نہیں کہنا چاہ رہے. اس پہ تو مولا کائنات پر, امام حسین علیہ السلام پر گری عزاداری پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں, کوئی شیعہ کمپرومائز کرنے کا سوچ ہی نہیں سکتا اس پہ. تو وہ تو اپنے مقام پر جتنا کیا تھا اس سے بھی اور اضافہ ہونا چاہیے, اور انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق دے. اور اگر ہم اسے اتنا آگے نہ بڑھا سکیں تو ہماری نسلیں انشاءاللہ اسے اور آگے بڑھائیں, اور یہ تو ذکر جاری و ساری رہے گا, تو ہماری سعادت ہے کہ ہم اس میں شامل ہو جائیں. لیکن آگے سوال کیا ہے کہ ہم نے گریہ کیا, ماتم کیا. اب سنیے گا, یہ کس سے پوچھوں, علی کی مجلس, علی کا ماتم, علی پہ رونا, یہ سب روا ہے, یہ سب بجا ہے, مگر بتاؤ یہ کس سے پوچھوں, علی کی سیرت, علی کا سجدہ, علی کا مقصد. سبحان اللہ. پھر سنیے گا, علی کی سیرت, علی کا سجدہ, علی کا مقصد ہمارے دلوں میں کیوں نہیں ہے. جواب دے دو اگر کہیں ہے, جواب دے دو اگر کہیں ہے. سوال چپ ہے, خیال چپ ہے, ہلال چپ ہے. جناب ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب, اللہ اکبر. جواب دے دو اگر کہیں ہے, ہمارے لوگوں میں کیوں نہیں ہے کیا, علی کی سیرت, علی کا سجدہ, علی کا مقصد. لیکن سوال چپ ہے, خیال چپ ہے, ہلال چپ ہے. یہ رمضان کے بعد حاصل کرنے کی ضرورت ہے عزیزان گرامی, اور اسے انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ نے یقیناً حاصل کیا ہے. میں اپنے جیسوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو سمجھ لیجئے کہ بس زندگی گزارتے چلے جا رہے ہیں, سال بسال گزرتا جا رہا ہے, اور پتہ نہیں رب سے کتنی قربت نصیب ہوئی, کتنی نہیں ہوئی, وقت ضائع کر رہے ہیں. تو میرے جیسا اگر کوئی انسان کا سن رہا ہے تو وہ اس کے لیے نصیحت ہے. اور آپ حضرات کے جو ماشاءاللہ اپنی زندگیوں میں پہلے سے اس کو نافذ کر چکے ہیں, آپ سے اور بھی زیادہ درخواست ہے کہ آگے بڑھیں. طیارہ حادثہ جو ہوا تھا اس کے بعد ہماری یہ پہلی گفتگو ہو رہی ہے, تو تعزیت بھی پیش کرتے ہیں. ہم نے اپنے فیس بک پوسٹ پر بھی اس کی تعزیت کی تھی, لیکن یہاں آج گفتگو میں بھی تعزیت پیش کرتے ہیں. اور یہ بھی دیکھیں اللہ کی کیا قدرت ہے کہ طیارے میں, یعنی پلین کریش جو کراچی میں ہوا, میں اس کی بات کر رہا ہوں, اس کی وجہ سے جو بیچارے لاہور سے کراچی آ رہے تھے عید کرنے کے لیے, اور ان کے گھروں میں میتیں ہو گئیں. اللہ کی قدرت جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ جیسے اللہ نے کہا نا کہ تعطی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغیر حساب. یہ مولا کائنات نے دعائے صباح میں بھی کہا, قرآن کی آیتیں بھی ہیں یہ کہ اے پروردگار تو وہ جس سے چاہتا ہے ملک لے لیتا ہے, جس سے چاہتا ہے ملک دے دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے عزت عطا کر دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. اور پروردگار سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے, خیر تیرے ہاتھ میں. اور تولج اللیل فی النہار, تو دن کو رات میں بدل دیتا ہے, رات کو دن میں بدل دیتا ہے. تخرج الحی من المیت, یہ میں کہنا چاہ رہا تھا, تخرج الحی من المیت, تو حی سے میت نکال لیتا ہے. وتخرج المیت من الحی, اور میت سے حی نکال لیتا ہے.
وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمتوں کے حضور سر بسجدہ ہوتے ہوئے شکرانے کے طور پر جتنی اس نے ہمیں نعمتیں عطا کی، سب سے بڑھ کر حیات کی نعمت، یہ سارے واقعات جب ہوتے ہیں تو ہم پھر سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے کتنے لوگوں سے کتنا بہتر ہمیں رکھا ہے. اور جب فرض کیجئے کہ وہ فلائٹ لاہور سے کراچی چلی ہوگی تو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو ٹکٹ نہ ملا ہو، وہ بہت پریشان ہو، اور وہ دل ہی دل میں یا تو کسی کو بددعائیں دے رہے ہوں گے یا پھر رو رہے ہوں گے، افسوس بہت کر رہے ہوں گے کہ ہمیں کراچی جانا تھا عید کرنے کے لیے. لیکن 1-1.5 گھنٹے بعد جب انہیں خبر ملی ہوگی کہ ایسا ہوا اس واقعے اس طیارے کے ساتھ، تو وہ سوچ رہے ہوں گے کہ دنیا کے شاید خوش قسمت ترین انسان تھے. تو اللہ از دا بیسٹ پلانر، وہ اپنے کاموں کو اس کے اوپر چھوڑ دیں. کچھ مرتبہ ہمیں یہ پتا چل جاتا ہے کہ پلین کریش ہو گیا، اس لیے ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہماری پلاننگ فیل تھی، اللہ جو چاہتا تھا وہ بہتر تھا. کچھ مرتبہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، اس وقت ہم الجھن میں آ جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں کہ فلاں کام کیوں نہیں ہوا. تو کئی مرتبہ اللہ 1-1.5 گھنٹے میں دکھا دیتا ہے کہ یہ کام کیوں نہیں تھا تمہارے لیے بہتر، اور کئی مرتبہ سالوں لگ جاتے ہیں. 5 سال 10 سال بعد انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ اگر وہ کام اس وقت جس کے لیے میں بڑا تڑپ رہا تھا اور وہ کام کسی طور پر نہیں ہو رہا تھا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج مثلا میں کسی کنٹری میں ہوں. ایسا کتنے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب میں نے فلاں جگہ جاب کے لیے اپلائی کیا، بہت کوشش کر لی، نہیں ہوا، اس کے بعد بڑا مایوس تھا کہ ایک راہ ایسی ملی کہ میں مثلا فرض کی یورپ چلا گیا، امریکہ چلا گیا. تو اگر وہ جاب اس وقت ہو جاتی تو شاید میں آگے سوچتا نہیں اور آگے اس طرح زندگی بڑھتی نہیں. تو انسان کی زندگی کے کتنے ہی معاملات آج اگر وہ سوچے تو اس کہے گا 10 سال پہلے جس کے لیے میں بہت زیادہ کوشش کر رہا تھا وہ اچھا ہوا کہ نہیں ہوا. تو کبھی 1-2 گھنٹے میں سمجھ میں آ جاتا ہے، کبھی 10 سال لگتے ہیں، 20 سال لگتے ہیں، کبھی قیامت میں سمجھ میں آئے گا کہ میں جس کے لیے اتنا زیادہ فورس کر رہا تھا اور مچلے جا رہا تھا، شکر ہے کہ وہ کام نہیں ہوا. وہ قیامت میں سمجھ میں آئے گا. تو ایک تو یہ کہ اللہ پر توکل رکھیں. اللہ کی ذات وہ جو ہے وہ کریم ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. تو پہلی بات تو یہ. اور طیارہ حادثے میں جو جاں بحق ہوئے ان کے لیے اور ان کے جو ورثاء ہیں ان کے دل کی تسلیت کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ غور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو اب دیکھیے پلین کریش میں بھی جو میں مولا کائنات کا کلام بھی پڑھا جو قرآن کریم کی آیت ہے اصل تو، کہ اللہ جو ہے وہ حی سے میت نکالتا ہے، میت سے حی. تو حی سے میت، میت سے حی. پلین کریش ہو گیا، کم سے کم 2 سروائیورز تھے، سب مردوں میں اللہ نے زندہ نکال لیا، اللہ نے چاہا اس کو بچا لیا. تو جو پلین میں تھا جسے اللہ بچانا چاہتا تھا اللہ نے بچا لیا. جو اپنے گھروں میں محفوظ تھے، جنہیں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کوئی کہ ابھی کوئی ایسا حادثہ یا واقعہ ہو جائے گا کہ جس سے موت آ جائے، ان گھروں کے اوپر پلین گر گیا اور کتنے ہی گھروں میں جو تھے وہ کیجولٹیز ہو گئی. تو حی سے میت نکال لیا اللہ نے، میت سے حی نکال لیا اللہ نے. یہ اللہ کی قدرت تو ہے، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ دیکھیں وہ تو اللہ کا نظام ہے جو وہ رہے گا، لیکن شیئر نیگلیجنس ہے، نا اہل ترین انتظامیہ. پی آئی اے میں ویسے کتنے واقعات ہو چکے ہیں. اور اس وقت میں آپ سے کہوں پاکستان کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن میں اس پر فرم بلیف رکھتا ہوں کہ پاکستان اس وقت اپنی ہسٹری کی سب سے زیادہ نا اہل انتظامیہ سے گزر رہا ہے. ورسٹ مینجمنٹ ایور ان دا ہسٹری آف پاکستان. اب پاکستان کی ہسٹری میں ویسے ہی کتنی ورسٹ مینجمنٹ رہی ہے آپ خود جانتے ہیں، اس میں بھی جب میں کہہ رہا ہوں کہ ورسٹ ایور ان دا ہسٹری آف پاکستان، کوئی چیز ٹھیک نہیں ہے. نہ ایئر لائنس ٹھیک چل رہی ہیں، نہ ٹرینز ٹھیک چل رہی ہیں، نہ کسان خوش ہے. ابھی ایک ٹیڈی دل کا جو حملہ ہو چکا ہے اس سے اللہ جانے اب زراعتوں کو، فصلوں کو کیا کیا تباہیاں ہوں گی، کیا کیا نقصانات ہوں گے. سوچ کے خوف آتا ہے کہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک نیگلیجنس اتنی ہو رہی ہے اور کوتاہیاں اتنی ہو رہی ہیں کہ کبھی چینی بحران کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی آٹا بحران کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی فصلیں جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہیں. تو کوئی کمیونٹی خوش نہیں ہے اس وقت. کسان خوش نہیں ہے، تاجر خوش نہیں ہے، اسٹوڈنٹس خوش نہیں ہے، نوکری پیشہ خوش نہیں ہے. کورونا کے جو معاملات ہیں وہ کتنے کیسز بڑھ رہے ہیں، ورسٹ مینجمنٹ ہوئی اس میں، ہاسپٹلز میں جگہ ختم ہو چکی ہے اور پرائیویٹ ہاسپٹلز لے نہیں رہے ہیں. جو آکسیجن ختم ہو گئی، میں نے سنا تھا کہ کل کی خبر ہے کہ فیصل آباد میں جو گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں اس میں جو وینٹیلیٹرز ہیں وہاں پر آکسیجن ختم ہو گئی. تو شدید ترین اس وقت معاملات مشکلات میں ہیں. میں بس اتنا کہہ سکتا ہوں آپ سے کہ وہ مظلوم افراد وہاں پر، ہمارے مسلمان بھائی
چاہے وہ کسی بھی صوبے سے ہوں، سندھ سے ہیں، پنجاب سے ہیں، خیبر پختونخوا سے، بلوچستان سے، کشمیر سے، اے پروردگار تو انہیں غیب سے ایسی مدد عطا فرما دے کہ بس وہ زندگی میں کم سے کم اس سروائیول کی جنگ جو ہے نا وہ لڑ سکیں اور ان کی زندگی میں آسانی آ سکے. میں خاص اس کے لیے گزارش کروں گا کہ آپ ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. ماشاءاللہ آپ کا بھی شکریہ، آپ اتنی توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں، بلکہ زیادہ مومنین شاید رمضان سے بھی کچھ سن رہے ہیں، اور یہ شاید بعد میں اور بھی مومنین اس کو سنیں گے انشاءاللہ سے. تو اس وقت کورونا کے جو معاملات، جس طرح سے انڈیا میں بھی بڑی ورس سچویشن ہے، اور وہاں پر ٹرین کی پٹری پر لوگ سو رہے تھے، اور چونکہ ٹرینز نہیں چل رہی تھیں، اور پھر اتنا ورس مینجمنٹ کہ وہ مال گاڑی، اس کا پتہ ہی نہیں کسی کو کہ وہ مال گاڑی آنے والی ہے، اس کے لیے کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کوئی اطلاع نہیں ہے، اور وہ گزر گئی مال گاڑی، اور کتنے سروں کو کچلتے ہوئے ٹرین گزر گئی انڈیا میں. یہ واقعہ آپ تک یقیناً خبروں کے ذریعے سے پہنچا ہوگا. پاکستان میں یہ واقعات کے کیسز بڑھ رہے ہیں. جس طریقے سے عید پر ماشاءاللہ ہماری عوام بھی نکلی ہے ایسے کہ واقعاً ایک سال سے گویا کوئی جیل میں بند تھے. ہم تو ویسے شیطان کے لیے مثال دیتے ہیں، خیر عوام میں تو تقریباً اچھے ہی لوگ ہوں گے انشاءاللہ سے، لیکن یہ کہ جیسے رمضان کے بعد نہیں، شیطان قید میں ہوتا ہے تو وہ ایک دم نکل کے عید کے دن اس کا اثر سامنے آ جاتا ہے. تو ایسے لوگ نکلے کہ کندھوں سے کندھا ملا کر مارکیٹوں میں لمبی لمبی لائن ہے. 7 بجے اگر مارکیٹ صبح کو کھل رہی ہے یا 8 بجے کھل رہی ہے تو 7 بجے سے لائنیں لگی ہوئی ہیں. 32 بلین روپیز کی پرچیزنگ کی گئی، یہ ایسٹیمیٹس ہیں. لیکن اب اس کا جو خمیازہ ہے اللہ نہ کرے بھگتنا پڑے. اگرچہ کہ ہمارے محترم ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب، جب یہ کووڈ-19 پاکستان میں سٹارٹ ہوا تھا اور اس وقت اتنا سیریس نہیں تھا، اور لوگ یہ کہہ بھی رہے تھے کہ جس طریقے سے اٹلی میں کرائسس آیا، اسپین میں آیا ہے، USA میں کرائسس آیا، اور ایران میں بھی کسی حد تک آیا، پاکستان میں الحمدللہ اب تک کنٹرول میں، اگرچہ کہ انتظامات کچھ بھی نہیں ہیں. تو یہ کیسے کنٹرول میں ہے؟ تو اس وقت ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب نے ایک انٹرویو میں نے خود سنا تھا کہ کہا تھا کہ بظاہر لگتا ہے کہ الحمدللہ پاکستانیوں کا جو امیونٹی پاور ہے اور سسٹم، امیون سسٹم، وہ اس وائرس سے ٹیکل اچھی طرح سے کر رہا ہے. اور اس کی شاید وجہ یہ ہو، اب یہ تو ان کا جملہ نہیں تھا، اب میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہو کہ شاید ہم ویسے ہی اتنے وائرسز میں رہتے ہیں اور 70 سال سے رہ رہے ہیں کہ ہمارا امیون سسٹم جو ہے وہ اس وائرس سے لڑ کے بڑا ہی اسٹرانگ ہو گیا ہے شاید. تو کیونکہ پانی کا صاف پانی میسر نہیں ہے، ایئر پولوٹیڈ ہے، تو خود بخود شاید امیون سسٹم اسٹرانگ ہی رہتا ہے وہاں پر. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ کرے کہ ایسی بات ہو، اور اگر ایسی ہی بات ہے تو اس کی وجہ سے پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ شاید کچھ معاملات اس لیے بہتر ہو جائیں گے کہ انتظامات تو کچھ نہیں، اللہ ہی کے رحم و کرم پر ہے، لیکن شاید کمبائن امیونٹی سسٹم اتنا بہتر ہو کہ ہم کووڈ-19 سے پاکستان میں کم سے کم فیس کر سکیں، اور انشاءاللہ انڈیا میں بھی. ہماری دعا ہے سب مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اور ہر انسان کے لیے. میں کہتا ہوں وہ اس بیماری سے بچے انشاءاللہ، اس کے لیے بھی ایک صلوات بھیجیں. خاص طور میں پاکستان انڈیا کی عوام کے لیے کہہ رہا ہوں، مل کے صلوات بھیجیے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو بہرحال میں پاکستانی گورنمنٹ کے اعتبار سے تو یہ کہوں گا کہ بہت زیادہ لاپرواہی ہوئی. سندھ گورنمنٹ اور وفاق گورنمنٹ میں کوئی آپس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش تھی، پولیٹیکل مائلیج لینے کے لیے پوائنٹ سکورنگ ہو رہی تھی. بہرحال میں اتنا زیادہ کوئی آج شب جمعہ کا پروگرام ہے تو اتنا زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا، لیکن ایک فلائٹ کا جو حادثہ ہوا اور دوسرا یہ کہ یہ خود کورونا کا واقعہ، یہ دونوں ہی بہت ہی خطرناک تھے. اگرچہ کہ اس کووڈ-19 نے بہت سی چیزیں ہمیں سکھلائی ہیں. ایک صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی، انہوں نے یہ کہا کہ اب ان کی آفس، چونکہ سب ورک فرام ہوم کر رہے تھے ایٹ لیسٹ ویسٹرن ورلڈ میں، تو ورک فرام ہوم ہو رہا تھا تو کام بھی بڑا ٹھیک ٹھاک اچھی طرح سے چل رہا ہے. تو ایک صاحب نے مجھ سے بات کی، آسٹریلیا ہی میں جو رہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہماری کمپنی تو یہ سوچ رہی ہے کہ انہوں نے ایک بلڈنگ کے 2 فلورز ہائر کیے ہوئے تھے، تو وہ 2 فلورز ہائر کرنے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ اب سب گھر سے کام کر رہے ہیں اور اچھی طریقے سے کام ہو رہا ہے. تو ہو سکتا ہے ہم 1 فلور یا ہاف اے فلور ہم رینٹ پہ لے لیں، باقی یہ کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، سب گھر سے کام کریں، کمیوٹ بھی بچے گا، ٹریفک کم ہے، پیٹرول اور گیس کی بچت ہے، اور گھر سے سکون اطمینان کے ساتھ جب ٹائم ہو اس پہ بیٹھ جائیں، کام کریں، اس کے بعد گھر سے ہی جو ہے وہ سائن آف ہو جائیں. خود ہم نے بھی مثلا ہمارا مدرسہ اس وقت آن لائن ہو رہا ہے اور بہت اچھی طریقے سے، کچھ چیزیں ایسی کہ جو پریکٹیکل آن گراؤنڈ ہم اتنا اچھا نہیں کر پا رہے تھے لیکن آن لائن اس کو اچھا کر رہے ہیں، اٹینڈنس بہت اچھی ہے. تو کچھ چیزیں کووڈ-19 نے سکھلائی بھی ہیں،
اور اس سے ہم شاید ہو سکتا ہے کہ اپنی زندگیوں میں آگے استفادہ کر سکیں. زیادہ لوگ سائیکلنگ کر رہے ہیں, شاید واک کر رہے ہیں, انشاءاللہ ایکسرسائز کر رہے ہوں گے. اور ایک ملٹی نیشنل بینک کے سی ای او نے اس نے ایک دفعہ کہا تھا کہ سائیکل چلانے والا جو ہے وہ کنٹری کی اکانومی کے لیے بڑا جو ہے نا وہ تباہ کن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سائیکل چلانے والا وہ کار نہیں خریدتا, وہ کار کا جو ہے نا وہ لون نہیں لیتا, وہ کار انشورنس نہیں لیتا, وہ پیٹرول اور فیول وغیرہ نہیں لیتا, وہ اپنی گاڑی کی جو ہے سروس اور مرمت نہیں کرواتا, وہ پارکنگ کے جو ہے نا وہ پیسے نہیں دیتا, وہ موٹا نہیں ہوتا. تو اس نے یوں کہا تھا, گویا ایک دنزن ہی صحیح, لیکن اکانومی کے لیے جو ہے وہ صحت مند افراد کی ضرورت نہیں ہے. اکانومی چلانے کے لیے کیونکہ صحت مند افراد ہوتے ہیں وہ دوائیاں نہیں لیتے, وہ ہاسپٹلز نہیں جاتے, وہ ڈاکٹرز کے پاس نہیں جاتے, اور وہ اس کے برعکس جو ہے جو فاسٹ فوڈ ہے, فاسٹ فوڈ آؤٹ لیٹ, وہ کم سے کم جو ہے 30 مزید جابز کریٹ کرتا ہے. ایک فاسٹ فوڈ کی دکان آ کے 30 جابز کیوں کریٹ کرتی ہے؟ اس لیے کہ 10 ہارٹ کے پیشنٹ کریٹ ہوتے ہیں ہر دکان سے, اوور آل 10 جو ہے وہ ڈینٹسٹ, وہ ان کی جن جانا پڑتا ہے ڈینٹسٹ کے پاس, وہ کریٹ ہوتے ہیں جابز, اور 10 جو ہے وہ کینسر, تو وہ کینسر اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے تو ان کے لیے. تو اب سمجھداری سے انتخاب کریں کہ معیشت کے لیے کون سا بہتر ہے, کہ فاسٹ فوڈ بہتر ہے یا سائیکل. تو ہم تو اپنی صحت کے لیے دیکھیں تو سائیکل, پیدل چلنا زیادہ بہتر ہے. اچھا, سائیکل سے بھی زیادہ جو ہے پیدل چلنے والے اکانومی کے لیے خطرناک ہے, کیونکہ وہ تو ایک سائیکل بھی نہیں خریدتے, وہ پیدل چل کے ہی جو ہے نا گزارا کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کووڈ-19 نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے اور ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا چلیں, آپ کی مسکراہٹ بھی آ رہی ہے ساتھ ساتھ, اچھی بات ہے. ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو جو اچھی عادتیں آئی ہیں خود بخود ہمیں ایک زبردستی ہم پر انفورس ہو گئیں, تو ان کو بھی آپ نے جاری رکھنا ہے انشاءاللہ, جیسے رمضان کو جاری رکھنا ہے اس کی روح کو. کچھ یوم علی کے معاملے میں معاملات پاکستان میں ہوئے جلوسوں کے, اور بعد میں کچھ جو تعصبی اور ناصبی افراد تھے انہوں نے بڑا اعتراض بھی کیا کہ جناب یہ شیعوں کا جو جلوس ہے وہ. تو میں اتنا اس پہ کہوں گا کہ دیکھیں, کورونا وائرس کے مریض اگر صحت یاب ہو بھی جائے نا, مگر بغض علی میں جو بیمار ہیں ان مریضوں کی حالت ابھی تک تشویشناک بتائی جاتی ہے, تو ان کے ابھی کوئی آثار نہیں کہ وہ ٹھیک ہو. تو بغض علی کا جو مرض ہے تو وہ بغض حیدر کی نجاست ہے, نجاست ایسی آب زمزم بھی جسے پاک نہیں کر سکتا. ایک مل کے صلوات دیجیے گا محمد و آل محمد پر, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو اس طرح کے جو معاملات تھے, میں اختتام کروں گا آہستہ آہستہ. یہ کچھ پیغامات تھے. رمضان کی روح کو جاری رکھیں. کووڈ-19 کی وجہ سے کچھ فورسڈ اچھی عادتیں آپ میں آ گئی ہیں, اس کو جاری رکھیں. وقت بچائیے, پیدل چلیے, سائیکل کا استعمال کیجیے. اگرچہ کہ پاکستان میں جو مومنین اس کو ظاہر ہے کہ سن رہے ہیں, وہ کہیں گے کہ مولانا صاحب پیدل چلنے میں یہ ہے کہ آپ کی کیا گارنٹی دیں گے کہ پیچھے سے کوئی اور 2 بائک پر بیٹھے ہوئے افراد نہیں آ جائیں گے جو فی سبیل اللہ ہم سے موبائل لے کے جائیں گے. تو اس کی گارنٹی تو کوئی نہیں دے سکتا. میرا تو آپ خود جانتے ہیں, ٹی وی ٹرانسمیشن کے دوران 1-2 سال پہلے موبائل چھن گیا تھا. مولانا کو نہیں بخشتے لوگ, تو پھر آگے کیا. فقط جو ہے وہ مولا ان سے محفوظ ہیں, باقی نہ مولانا محفوظ ہیں نہ کوئی اور غیر مولانا محفوظ ہیں. تو وہ ایک معاملات ہیں, اس کو آپ کو سیکیورٹی کو ضرور دیکھنا ہے. ایک اور واقعہ بڑا شدید ہوا تھا رمضان کے بعد, چونکہ پہلی گفتگو ہو رہی ہے تو میں اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا. وہ 15 مئی افغانستان کے کیپٹل کابل میں جو میسیکر ہوا, میٹرنٹی ہاسپٹل پر ان ظالموں اور بدبختوں نے گھس کے فائرنگ کی ہے. 24 معصوم جانیں ضائع ہوئیں, 11 ماؤں کو مارا, بقیہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا. کتنے زخمی ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں یہ کیسے درندے ہیں. اور دشت برسی ہاسپٹل تھا وہ, اور اس پر ہزارہ کمیونٹی سے وہ تعلق رکھتے تھے, یعنی شیعہ تھے. تو خاص پھر یہ سیکٹیرین کلنگ ہے یہ, کیونکہ شیعوں کو ٹارگٹ کیا گیا 15 میں کابل میں. اور میٹرنٹی ہاسپٹل پر تو دشمن بھی چھوڑ دیتا اسے. یہ ہرملا کی اولادیں ہیں کیا؟ کون ہے یہ؟ کہ کربلا میں ہم نے دیکھا تھا کہ پیاسے بچے کو, 6 ماہ کے بچے کو تیر مارا جائے.
انسان اپنے سخت سے سخت دشمن پر بھی ایک تو خواتین پہ بات آ جاتی ہے، تب جا کے وہ کہتے تھے کہ نہیں اتنی بات مجھے نہیں آگے بڑھانی. دوسرا یہ کہ میٹرنٹی ہاسپٹل جہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، انفنٹ بچے ہوں، ابھی پیدا ہونے والے بچے ہوں، ان کا میسیکر کیا جائے، بے دردی کے ساتھ گھس کے فائرنگ کی جائے. اور آپ حتیٰ بی بی سی جو کتنی باتیں چھپا لیتا ہے اس کی آپ رپورٹ پڑھیں تو اتنی دہشت ناک ہے. اس رپورٹ کے اوپر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ آپ اس کو احتیاط سے پڑھیں کہ بہت اپسیٹنگ ہے، بہت ہوگا آپ کے لیے پڑھنا اس کو. اور میں اس لیے بہت ساری باتیں کہہ بھی نہیں رہا یہاں پر کھل کے، آپ خود ہی جا کے اور اوتھینٹک ویب سائٹ پہ اور زیادہ مزید جو ہوں گے اس پہ جا کے دیکھیے گا. ہزارہ کمیونٹی چاہے پاکستان میں ہو چاہے وہ افغانستان میں ہو، وہ ظلم کا شکار رہی ہے. اور پاکستان میں بھی بلوچستان میں جب 100 سے اوپر لاشیں ایک ساتھ انہوں نے اٹھائیں کہ 106 لاشیں 110 لاشیں وہاں پر شدید سردی میں -6 -10 میں وہاں پر سڑکوں پر ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اے امام زمانہ علیہ السلام بس آپ ظہور فرمائیے مولا. یہ دنیا میں ظلم اس طرح ختم نہیں ہوگا جب تک کہ فرزند زہرا نہ تشریف لائے. ان بدبختوں کے لیے یا آئسس نے کام کیا افغانستان میں یا طالبان نے کیا، اگرچہ کہ طالبان نے بظاہر تو اس کو ڈس اون کیا، لیکن ان ظالموں کا اور ان ملعونوں کا کیا پتہ ہے. تو آئسس اور طالبان، پروردگار تو ہر شریف النفس انسان کو، انہوں نے سنیوں کو بھی مارا ہے، ہر شریف النفس انسان کو تو ان کے شر سے محفوظ فرما لے، جو یزیدیوں کی اولادیں ہیں اور ملا کی اولادیں، شمر کی اولادیں. اگرچہ کہ میں یہ وضاحت کرتا ہوں کہ دیکھیں ہزاروں بچے بھی اگر مار دیے جائے نا تو ایک خون علی اصغر کے برابر نہیں ہو سکتا. کوئی یہ نہ سوچے کہ میں کوئی قیاس کر رہا ہوں، نعوذ باللہ، یہ تقابل کر رہا ہوں، نہ وہ خون علی اصغر تو امام حسین علیہ السلام نے آسمان کی طرف اسے ڈالنا چاہا تو صدائی کہ اے مولا یہ اتنا خون ناحق ہے کہ آسمان سے پانی نہیں برسے گا، اور اگر زمین پر ایک قطرہ گر گیا تو زمین سے کوئی غلہ کوئی زراعت نہیں ہوگی. تو میں ہرگز یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ کوئی میں تشبیہ دے کے مثال دے رہا ہوں کہ اس کے برابر ہو گیا. کوئی یہ نہ سمجھے یہ جو ہم کبھی کبھی آج کل میں اس طرح سے جملہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی آج کی کربلا کوئی نہیں ہے. یہ نہ کوئی جملہ کہے اس طرح سے، کیونکہ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، جیسے امام حسین کی مصیبت کا دن تھا اور جیسے ان کا دن تھا ویسے کوئی دن نہیں ہے. یہ صریح حدیث ہے امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. کربلا جیسی کوئی سرزمین ہی نہیں ہے. کربلا کی سرزمین وہ ہے کہ جس نے فخر کیا ہے کعبے کی سرزمین پر، وہ کعبے سے افضل ہے. اور اس کے لیے میں شاید 2 یا 3 سال پہلے محرم میں پوری حدیث بھی پڑھ چکا ہوں کہ کیسے مفاخرہ ہے کہ کربلا کی زمین کے پاس کیا کیا اختیارات ہیں اور کعبے کی زمین کے پاس، لیکن کربلا کی زمین نے اور افتخار کیا کعبے کی سرزمین پر. تو اس لیے، اور یہ بھی کوئی غلوف نہیں ہے کہ اللہ کی زمین تو آپ نے کہا کہ اس سے بھی زیادہ حسین کی سرزمین بہتر ہے. کیا آپ اللہ کے ہاتھ باندھنا چاہتے ہیں کہ اللہ اگر چاہے کہ کسی کی زمین کو بڑھا دے تو آپ اللہ کو بھی چیلنج کر دیں گے؟ نعوذ باللہ من ذالک. کیا اللہ بھی یہ نہیں کر سکتا کہ وہ کعبے سے بڑھ کر کسی اور کو فضیلت عطا کر دے؟ کیوں اللہ نہیں کر سکتا؟ یہ در حقیقت بغض حسین کا نتیجہ ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ غلوف نہ کریں، غلوف نہ کریں. کون سا غلوف ہے یہاں پر؟ اگر اللہ نے بڑھایا ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ واضح ہو رہی. اللہ نے کہا فرشتوں سے کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو. اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ بیت المعمور اس وقت جو عرش پہ قبلہ اس کی طرف رک کر کے سجدہ کرو. یہ اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ جو بھی خدائے متعال کا جو نور وجودی اس وقت وہاں پر جس کیفیت میں بھی جس طرح سے ہو تو ہر جگہ ہے، لا متناہی لا محدود ہے، کہ میری طرف نیت کر کے سجدہ کرو. نہ کہا آدم کی طرف جھکو. تو کیا نعوذ باللہ آدم اللہ سے بڑھ گئے تھے اس وقت؟ نہیں. اللہ نے یہ چاہا ہے کہ اس وقت میں یہ چاہتا ہوں کہ تم آدم کی طرف جھک کے سجدہ کرو. اس کی مصلحتیں دیکھیں کہ تمہارا دل کتنا جھکا ہوا ہماری حجت کے سامنے. اس طرح سے دیکھیں کہ اگر ہم کربلا کی سرزمین کو افضل بناتے ہیں تو کتنا تم خوشی کے ساتھ اس کو قبول کرتے ہو، کتنی حسین کی محبت ہے تمہارے دل میں. یا فقط توحید کا رٹا لگا کر اور توحید کا نام لے کر اس بہانے سے تم یہ چاہتے ہو کہ خدا کی حجتوں سے منہ موڑ کے رکھو کہ بھائی ہم تو فقط اللہ والے ہیں. اللہ والا وہ ہے کہ جو اللہ کو مانتا ہے اور اللہ جس کو جیسا منوا رہا ہے ویسے مانتا ہے، وہ ہے در حقیقت اللہ والا. ورنہ فقط جو اللہ کرتا رہے ہو کہے کہ ہم اللہ والے ہیں اور خدا کی حجتوں کو نہ مارے، وہ اللہ والا نہیں ہے، وہ تو شیطان والا ہے. سب سے بڑھ کر تو شیطان ہی یہ تھا کہ اللہ کو تو مان رہا تھا، اللہ کی حجت کو نہیں مان رہا تھا. بات واضح ہو رہی. تو نہ کوئی زمین کربلا جیسی ہو سکتی ہے، نہ کوئی واقعہ کربلا جیسا ہو سکتا ہے، نہ کوئی شہید کربلا جیسا ہو سکتا ہے. کہنے کا مقصد ہے کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو معصوم بچے، لیکن ہمیں یاد آ جاتی ہے پھر کربلا کی، جیسے میٹرنٹی ہوم میں جس بے دردی سے مارا گیا، تو یقیناً یہ وہی ہرملا اور شمر کی اولادیں ہیں، ان کی باقیات ہیں.
انشاءاللہ امام زمان علیہ السلام تشریف لائیں اور ان کا خاتمہ فرمائیں انشاءاللہ، واصل جہنم ہوئے جلد سے جلد. ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو یہ ایک امپورٹنٹ واقعہ تھا جس کی طرف بات کرنا ضروری تھی. اور ایک تاریخ امپورٹنٹ جو اب آ رہی ہے وہ ہے 8 شوال، یوم انہدام جنت البقیع. منڈے کو ہے 8 شوال آسٹریلیا میں، سنڈے کو ہے پاکستان میں اور دنیا میں تقریباً اور مقامات پر. فقط جنت البقیع کو مسمار نہیں کیا ظالموں نے، آل سعود نے جنت المعلیٰ کو بھی مسمار کیے، یعنی جہاں حضرت خدیجہ کی قبر مطہر ہے، حضرت ابو طالب، حضرت عبد المطلب کی قبر مطہر ہے، وہ بھی مسمار کیا گیا. اور میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ضرور انہدام جنت البقیع کو زیادہ سے زیادہ سعودیوں کے جو مظالم آل سعود کے ہوئے ان کو لے کر آئیں سامنے. میں عوام کی بات نہیں کر رہا وہاں پر، عوام تو اکثریت خود مظلوم ہے وہاں پر، میں تو اس خاندان کی بات کر رہا ہوں ایک اسپیسیفک، جس نے یہ ظلم کیا اور اس کی نسلیں آج تک موجود ہیں اور زائنزم کا حصہ ہیں وہ لوگ. تو یوم انہدام جنت البقیع پر اور اس سے پہلے بھی ہمارے خود اپنے پیج پر بھی بہت سارے پروگرامز ہوں گے. خود یہاں پر ایک آسٹریلیا وائڈ ایک پروگرام بھی ہو رہا ہے، پروٹیسٹ بھی ہو رہا ہے جو آن لائن ہوگا، وہ بھی پیجز سے مختلف نشر کیا جائے گا اور ہمارے پیج پر بھی انشاءاللہ آئے گا وہ. تو جس میں مختلف ساری آرگنائزیشن سڈنی سے، میلبرن سے، برسبن سے شریک ہیں. وہ آسٹریلیا کے وقت مطابق سنڈے کو ہوگا بعد نماز مغربین تقریباً 7 بجے وہ پروگرام انشاءاللہ سے شروع ہوگا اور اس کے فلائرز آپ تک پہنچ جائیں گے. ہمارے پیج سے بھی آئے گا، پاکستان میں پھر ہو جائیں گے وہ تقریباً رات کے 12 بجے وہ آ رہا ہوگا سنڈے کا دن گزر کے. لیکن اس کے علاوہ بھی سیٹرڈے کو بھی کچھ پروگرام جو ہمارے پیج سے آئیں گے. اور تو جتنا آپ ہو سکتا ہے اویئرنیس کریٹ کریں، یہ ظلم سامنے لے کر آئیں جو اس وقت ہوا جب آل سعود کی گورنمنٹ سٹارٹ ہوئی. تو یوم انہدام جنت البقیع ہمارے لیے ایک گویا ہمارے زخم، دل میں ایک زخم ہے یہ، اور یہ اسی وقت یہ زخم جو ہے وہ بھرے گا جب انشاءاللہ بقیع کا روضہ پھر سے تعمیر ہوگا. وہ قبر جو منسوب ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے، قبر مطہر مولا حسن مجتبی علیہ السلام، قبر مطہر مولا امام سید الساجدین علیہ السلام، قبر مطہر مولا امام محمد باقر علیہ السلام، قبر مطہر مولا امام جعفر صادق علیہ السلام. سب کے نام پر ایک مل کے صلوات بھیجیے گا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو انشاءاللہ العزیز یہ بھی آپ تک اس کے پروگرامز پہنچتے رہیں گے، تو اس پہ بھی توجہ رکھیے گا. آج کی گفتگو پھر تقریباً میں اگر مصائب کے ساتھ شاید دیکھوں گا اور دعا کے ساتھ تو ہو سکتا ہے کہ میں تقریباً 1 گھنٹے تک چلا ہی جاؤں، لیکن بہرحال آپ بڑی توجہ سے سنتے ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ باتوں کو آپ تک پہنچا سکیں. الاجل یا امام، الاجل یا امام. آپ صلوات بھیجتے جائیے گا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بہت شکریہ آپ کی توجہات کا. وہ تمام مرحومین جن کے نام انشاءاللہ کمنٹس میں ہیں وہ ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آخر میں فاتحہ پڑھیں. میں شب جمعہ ہے، مصائب کے چند جملے پڑھوں گا اور پھر زیارت وارثہ پڑھیں گے. تو جنت البقیع کا ذکر ہوا ہے. مولا حسن مجتبی کی قبر جنت البقیع میں جو بی بی فاطمہ سے قبر منسوب ہے وہ حضرت فاطمہ بنت اسد کی بھی روایت بیان کی جاتی ہے، کیونکہ بی بی سیدہ کی قبر امکان زیادہ یہ ہے کہ خود ان کے حجرے میں وہاں مسجد نبوی میں جو ہے وہاں پر، لیکن امام حسن کی قبر جنت البقیع میں ہے، یہ تو طے ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ شب جمعہ امام حسین کا ذکر ہوتا ہے، آج حسن کا پرسہ حسین کی خدمت میں پیش کر دیں. چند ہی لمحوں میں مجھے یقین ہے آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جائیں گے. وہ حسن مجتبی جو اتنے مظلوم ہیں کہ جنہیں نانا کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت نہیں ملی تھی. ہم سے یہ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں اس لیے محترم ہے کہ وہ رسول اللہ کے پہلو میں دفن ہے. تم نے آل رسول میں سے کسے وہاں دفن ہونے کی اجازت دی ہے؟ جب تمہاری اپنی خلافت اور حکومت تھی تو وہاں پر دفن ہو گئے رسول اللہ کے پہلو میں. جب آل رسول میں سے کسی کی شہادت ہوئی تو تم نے اجازت کہاں دی کہ وہ دفن ہو سکے وہاں پر؟ یہ ظلم ہے. اب آپ کانٹیکٹ سمجھ رہے ہیں؟ تو اب آپ سے کوئی یہ نہ کہے کہ جناب وہ پہلو میں دفن ہے لہٰذا ان کا بڑا مقام اور احترام ہے. تو حسن مجتبی کو تم اجازت کا مطلب میں دنیاوی معاملات کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، ورنہ تو مالک کل کائنات کے مالک ہیں. اگر معجزاتی طور پر ہو تو پھر تو یہ سارا معاملہ ہی دنیا لپیٹ دی جائے.
لیکن جو عام انسانی حالات تھے، حسن کے جنازے پر تیر مارے گئے، اور حسن کے جنازے پر جو تیر مارے گئے اس میں کس خاتون کا نام ہے وہ بھی تاریخ میں موجود ہے۔ میرے خیال میں یہ جنگ جمل کا بغض تھا، کیونکہ جنگ جمل میں گویا بظاہر شاید علی سے بڑھ کر بھی جو حملہ کیا تھا وہ حسن مجتبیٰ نے کیا تھا۔ محمد حنفیہ کا حملہ ایک حد تک پہنچا تھا، لیکن حسن مجتبیٰ نے جو حملہ کیا تھا، لوگ کہتے ہیں کہ حسن صلح پسند تھے یا وہ جنگجو نہیں تھے، اور اس لیے یا نعوذ باللہ انہیں جنگ کرنا نہیں آتی تھی، اس لیے انہوں نے صلح کر لی۔ اگر حسن کی جنگ دیکھنی ہے، حسن حسین کی بھی امام ہے، ذرا جنگ دیکھنی ہے تو جمل میں دیکھ لیجئے گا کہ ایک ہی لمحے میں قلب لشکر میں تھے، اور میمنہ پر اور میسرہ پر، اور پورا لشکر چند لمحوں میں الٹ کر رکھ دیا تھا مولا نے مد مقابل کا۔ تو وہ اس بغض کا بدلہ تھا، جو جمل میں شکست ہوئی نا، اس کا بدلہ کہ اسی کے طرفداروں نے کم سے کم 30 نیزہ بردار تھے جنہوں نے تیر مارے حسن کے تابوت پر۔ پیکا برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے، پیکا برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے، امت مٹا رہی ہے آثار پنجتن کے۔ بھائی کے دل کے ٹکڑے پورے گنے 72، پوچھو نہ شام کی جب یہ حال ہے وطن کے۔ اللہ ٹکڑے 1000 ہوں گے قاسم تیرے بدن کے۔ قاسم حسن مجتبیٰ کی نشانی تھے کربلا میں، حسن کے کلیجے کے ٹکڑے ہوئے، قاسم کی لاش کے کربلا میں ٹکڑے ہوئے، اور پھر حسن کے جنازے پر تیر برسے تو یہ لاشا واپس آیا، کفن سرخ ہو چکا تھا۔ اللہ جانے جلال عباس کو کیسے حسین نے روکا، لیکن بہرحال عباس حکم امام کے تابع ہیں، سر تسلیم خم ہے۔ اس وقت امام حسین نے اجازت نہیں دی کہ تلوار نکالیں، اور جنت البقیع لے گئے لاشے کو۔ کتنی مظلومیت، میں سوچتا ہوں فقط یہ ایک مظلومیت زندگی بھر روتا رہے انسان اہل بیت کے مصائب پر، کہ جو رسول کے پہلو میں دفن ہونے جا رہا ہوں، جو ان کے سگے نواسے ہیں، جو سب سے بڑے نواسے ہیں، اس پر تیر مارے جائیں، اور پھر وہاں سے جنازے کو جنت البقیع لے جا کر وہاں پر تدفین کی جائے۔ لیکن میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کر دوں گا، آخری جملہ کہوں گا، اے مولا حسن، آپ کے لاشے پر تیر مارے گئے، لیکن بالآخر ایک جگہ دفن ہونے کے لیے میسر آ گئی۔ اسی دن ہی آپ کا تابوت گھر میں آیا، تیروں کو نکالا گیا، سلام ان پر جو سمجھ گئے اور جن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور جانتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، اور پھر یہ تابوت گیا اور جنت البقیع میں کم سے کم دفن ہو گیا۔ حسین مظلوم لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، لاشا تیروں پر تھا، 3 دن تک حسین کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، حسین کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، 3 دن تک وہ لاشا عزیز ہو۔ سوچ کر بدن کانپ اٹھتا ہے۔ آپ سوچیں ویسے ہی کسی ایک عام انسان کا، میں کہتا ہوں غیر مسلم کا لاشا بھی کوئی سڑک پر 3 دن تک پڑا رہے مظلومیت کی وجہ سے، کوئی سوچ بھی سکتا ہے؟ ایسا ممکن نہیں، آج ایسا ہو نہیں سکتا۔ جو فاطمہ کی گود میں کھیلنے والا تھا، جو رسول کے شانے پر آنے والا تھا، بلکہ جملہ بدل کے کہوں رسول جس کے لیے ناکا بنا کرتے تھے اور جو پشتے رسول پہ بیٹھنے والا تھا، اس کا لاشا 3 دن تک کربلا میں بے گوروں کا ظالموں نے لباس لوٹ لیا تھا۔ حسین کا جسم ادھر پر اسلحہ زرہ لوٹ لی گئی تھی، لباس لوٹ لیا گیا تھا۔ ادیے کہ جو مولا کی انگشتر مبارک تھی، ظالم انگلی کاٹ کر لے گیا، لاش پر سر بھی نہیں تھا، بے سر کا لاشا کربلا میں پڑا رہا۔ آپ آخری جو اپنے مرحوم کے لیے منظر دیکھتے ہیں وہ آپ کے دل میں رہ جاتا ہے۔ سجاد وہاں سے گزرے تھے، زینب وہاں سے گزری تھی، بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ وہاں سے گزری تھی۔ سکینہ کے دل میں وہی منظر رہ گیا ہوگا 11 محرم کو جب چلی تھی کہ میرے بابا کا لاشا بے سر کا پڑا ہے۔ اگرچہ کہ سید سجاد آئے معجزے کے ذریعے سے 3 دن بعد لاشا دفنایا گیا، لیکن معصوم بچی کے دل میں تو وہی منظر رہ گیا نا ہمیشہ کے لیے کہ میرے بابا کا لاشا دفن نہیں ہو سکا، میرے بابا کی لاش پر سر نہیں تھا۔ بعد میں سکینہ کو تسلی بھی نہ مل سکی کہ باپ کی قبر آ کے دیکھ سکتی، اس لیے کہ سکینہ شام کے زندان میں سو گئی۔ سکینہ اب قیامت تک کے لیے شام کے زندان میں رہ گئی، جس کی قبر بھی زندان میں بنی۔ باپ کا لاشا کربلا،
وسيعلم الذين ظلموا على محمد أي منقلب ينقلبون. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. پروردگار اس ذکر کو قبول فرما لے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما دے، ہمارے آنسوؤں کو قبول فرما لے. پروردگار محرم اب آ رہا ہے، جس مومن سے ملو فکر یہی تھی مولانا محرم میں کیا ہوگا، ہم باہر نکل کر عزاداری کر پائیں گے یا نہیں. میں جملہ یہ نہیں کہتا کہ ہم عزاداری کر پائیں گے نہیں، عزاداری تو گھر میں بھی جاری رہے گی، جیسے بھی حالات ہوں گے عزاداری مستقل جاری رہے گی، اسے تو کوئی نہیں روک سکتا. لیکن امام بارگاہ کی وہ رونقیں، فرش عزا پر بیٹھ کر کتنے حالات کیسے ہو سکیں، ہر مومن کے دل میں فکر ہے. یہ ایمان کی علامت ہے. میں کہتا ہوں کسی مومن کو شاید اپنے گھر کی اس طرح سے فکر نہیں ہوگی، لیکن حسین کی مجلس کے لیے اسے فکر ہے کہ میں کیسے عزاداری میں جا سکوں گا، نہیں جا سکوں گا، آن لائن کروں گا. اے مولا آپ غیب سے بہترین اسباب فراہم فرما دیں. مولا آپ کا نام تو ہمیشہ بلند ہے، کوئی ایک بھی آپ کا نام لینے والا نہ، تب بھی اللہ نے آپ کا نام بلند کیا ہوا ہے. لیکن ہمیں ان نام لینے والوں میں اور ہمیں خود اپنے درجات کی بلندی کے لیے آپ سے تمسک کرنے والوں میں اے پروردگار تو ہمارا نام شامل فرما دے. محمد و آل محمد کا صدقہ مرحومین کی مغفرت فرما دے. شب جمعہ مرحومین آتے ہیں وہ رسا کے پاس، جن کے والدین مرحوم ہیں ان تک مجلس کا ثواب ہدیہ کرتے ہیں. جن جن کے نام لکھے ہوئے ہیں کمنٹس میں ان مرحومین کو جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما دیں. کووڈ-19 کے حوالے سے جو ہمارے مریض مومنین ہیں، مسلمان ہیں، ہر انسان کو شفا عطا فرما دے. زائنزم سے اور دنیا کے ان معاملات میں یہ جو جتنے مکار ہیں، ظالم سفاک ہیں، اے خدا نیست و نابود فرما، ہمیں ان کے شر سے محفوظ فرما. امام کا ظہور جلد سے جلد فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ طیبین الطاہرین. ایک سورہ فاتحہ تمام ارواح مومنین مومنات ایز یوزول، جیسے کہ میں نے کہا بالخصوص وہ کہ جن کے نام کمنٹس میں لکھے ہوئے. کافی سارے نام ہیں، ہم سب ایک ساتھ تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن انہیں خاص طور پر شامل کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. میں شیئر کر رہا ہوں اسکرین انشاءاللہ آپ کے سامنے. آپ زیارت وارثہ کے لیے قبلہ رخ کربلا معلیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیے گا. ہم زیارت وارثہ پڑھیں گے انشاءاللہ اور زیارت وارثہ ہی کے ساتھ اختتام کریں گے. میری طرف سے آپ سے خدا حافظ التماس سے دعا. فی امان اللہ. زیارت کے بعد ہم اس پوسٹ کو اینڈ کر دیں گے. صلوات بھیج دیجیے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله عليه السلام. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن ثار والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا
أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من متلهمات ثيابها وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الذكي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. زيارة حضرت علي بن الحسين عليه السلام. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. زيارة تمام شهداء كربلاء. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباء، السلام عليكم يا أصفياء الله وأبداء، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الناصح، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله. بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. زيارة أبا الفضل العباس عليه السلام. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين، السلام عليك ابن سيد الوصيين، السلام عليك ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحوطهم على الإسلام. أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المواسي. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام. فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر والأخ الدافع عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما ذهب فيه غيره من الثواب الجديد والثناء الجميل. والحقك الله بدرجة آبائك في جنات النعيم ورحمة الله وبركاته. زيارة امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام. السلام عليك يا غريب الغرباء يا معين الضعفاء والفقراء سلطان ابو الحسن يا علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. زيارة امام زمان عليه السلام. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان يا شريك القرآن يا إمام الإنس والجان سيدي عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.